بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہیں، جو اس آزمائش کے اندر کامیاب ٹھہرا واللہ عندہ اجر عظیم، اس بندے کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کر کے ہم اپنے پیچھے نیکیوں کا ایک سلسلہ جاری کر کے جا سکتے ہیں۔ زندگی اور موت کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا ہماری چارپائی تیار ہوگی، قبروں کے اندر پہنچیں گے، سوال و جواب ہوں گے، میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ایسے حالات کے اندر بھی جس شخص کو یہ تحفہ نصیب ہو جائے
کہ وہ قبر کے اندر پڑا ہے اور اس کی اولاد پیچھے سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے۔ میرے خیال میں ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس حوالے سے سابقہ 3-4 خطبات میں ہم نے اس کی اہمیت اور ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں اس کے چند پوائنٹ، اور سابقہ خطبہ کے اندر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اندر 11 نصیحتیں وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آج کے اس خطبہ کے اندر ہم ان نصیحتوں کا ذکر کریں گے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اللہ رب العزت کو وہ نصیحتیں، وہ قیمتی باتیں اس قدر پسند آئیں کہ اللہ نے ان نصیحتوں کو اپنی قرآن کا حصہ بنایا ہے، اپنی کلام کے اندر ذکر فرمایا، بلکہ اس پوری سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بنے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں، دنیا کا سب کچھ اس کے پاس جمع ہو جائے کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر کے ایمان اور ذرے کے برابر بھی ایمان ہوا، اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے گی، سفارش مل جائے گی۔ لیکن جس کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، اس کی ساری زندگی شرک کرتے ہوئے گزری ہے، اس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اپنے رازق کو نہیں پہچانا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی بدتر زندگی نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا یہ مجرم ہے شرک کرنے والا کہ ہر شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ کوئی جتنا مرضی بڑا پاپی گناہگار ہو، جتنی بڑی مرضی اس نے نافرمانیاں کی ہوں اللہ رب العزت کے لیے، اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے بارے میں یہ منع نہیں کیا گیا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ شرک کرنے والا بندہ یہ اللہ کے ہاں اس قدر برا انسان ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو معاف کرنا تو دور کی بات، تم نے اس کے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانی، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی نہیں کرنی۔ اسی لیے پیغمبروں کو بھی یہی فکر تھی کہ ہماری اولاد کہیں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا، موت کا وقت قریب ہے، اور پوچھنے لگے کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو۔ اپنی تسلی کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی تربیتیں کی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کے اوپر محنتیں کی تھی، لیکن یہ ایک فکر تھی کہ کہیں وہ پیغمبر جس نے ساری زندگی اللہ کی توحید لوگوں کو سنائی ہے، کہیں اس کی اولاد توحید سے باغی تو نہیں ہو گئی، توحید سے بے پرواہ تو نہیں ہے، اس نے اپنے خالق کو پہچانا ہے،
توحید کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے اسماء و صفات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کی ایک ایک چیز اس اکیلے رب نے بنائی ہے، وہ اکیلا رب اس ہر چیز کا خالق ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ ہر قسم کی عبادت جس کو شریعت نے عبادت کہا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وہ نظر ہو، وہ نیاز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ سجدہ ہو، وہ ہاتھ اٹھانا ہو، مانگنا غیبی مدد کے لیے، یہ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر اس کو عبادت کہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، فرمایا جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، ان قریب میں ان کو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ دعا ایک عبادت ہے، جب یہ عبادت ہے تو پھر یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ نظر، نیاز، چڑھاوا، قربانی، صدقات و خیرات سب کچھ عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ دنیا کا کوئی جتنا مرضی بڑا ہو، وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے نہیں۔ صحابی رسول آئے تھے نا کل، اللہ کے رسول ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہم نے بادشاہوں کو دیکھے، وہ اپنے ان کی جو رعایا ہے وہ ان کو سجدہ کرتی ہے۔ آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی عزت والا نہیں ہے، کوئی رفعت بلندی، کوئی پروٹوکول والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ نے منع فرما دیے، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، وہ بریلوی علماء ہو، وہ دیوبندی علماء ہو، وہ اہل حدیث علماء ہو، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ رکوع اللہ کے لیے خاص ہے، قیام اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کی اسماء و صفات ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی، اللہ کی صفات کیا ہیں، اگر ان میں سے کچھ میرے اندر بھی صفات ہیں تو ان کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت بھی سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، فرق کیا ہے؟ میری سماعت محدود ہے، میرے رب کی سماعت لامحدود ہے۔ میرے سننے کی ایک لمٹ ہے، یہ دیوار سے کوئی آگے چلا جائے، تھوڑا سا دور چلا جائے، میں اس کو نہیں سنا سکتا، نہ میں اس کو سن سکتا ہوں، لیکن میرا خالق، میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا رب ہے، دنیا کے جس کونے کے اندر مرضی چلا جاؤں، رات کی تنہائیاں ہوں، اندھیرے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، میرا رب وہاں بھی دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ کسی کی مدد میں بھی کرتا ہوں، آسمان کا رب بھی کرتا ہے، لیکن میری مدد محدود ہے، میں ایک لمٹ کے اندر رہ کر کسی بندے کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی مدد لامحدود ہے، تم جہاں مرضی پکارو۔ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے وہ کام ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن آسمان کے رب کے لیے ناممکن نہیں ہو سکتا۔ صحیح البخاری کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر بے شمار ایسے واقعات، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، قرآن مجید کے واقعات گواہی دے رہے ہیں۔ وہ بچہ تھا نا وہ بچہ جو حرام کے نطفے سے پیدا ہونے والا ہے، جب ایک اللہ کے ولی کے اوپر تہمت لگی ہے، اللہ رب العزت سے مانگے تو اس انداز کے ساتھ مانگیے، اللہ کے ولی کے اوپر تہمت لگی ہے، وہ پیغمبر نہیں تھا، اس کے اوپر وحی نہیں آتی تھی، اس کے اوپر جبرائیل نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے رب سے مانگا ہے، اپنے رب سے اس نے التجائے کی ہے کہ اللہ ساری زندگی تیری عبادتیں کی ہیں، آج تیرے بندے کی اس کی ذات کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر ایک دھبا لگ رہا ہے،
یا اللہ تو میری مدد فرما۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس نے اس بچے کی پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا اور پوچھا بتا یا غلام من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ مانگنے والا اللہ کا ولی ہے، پیغمبر نہیں ہے، اس کے پاس وحی نہیں آتی۔ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ تو اس بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارے گا؟ یہ بچہ بول کے بتائے گا۔ اس خالق نے سکھایا ہے کہ جس رب سے تو مانگ رہا ہے وہ اپنی قدرتوں کے اندر بے لامحدود ہے، اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹے بچے کو بلا سکتا ہے۔ اس نے جب اس یقین کے ساتھ پکارا ہے، اللہ رب العزت نے اس بچے کو بلایا ہے۔ اس نے بول کر کہا تھا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ آپ اس انداز کے ساتھ اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھیں۔ میرا تو یقین ہی نہیں ہے، میں تو دعا کر کے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں میرا رب سنتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرا رب میری سنتا ہے یا نہیں۔ جنہوں نے یقین کے ساتھ پکارا تھا، اپنے رب سے التجائیں کی تھی۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام غزوہ بدر کا موقع ہے، ساری رات اپنے رب سے مانگتے رہے یا اللہ ساری زندگی کی جمع پونجی میں نے میدان کے اندر لگا دی، 13 سال محنتیں کر کے مشقتیں کر کے لوگوں کی مارے کھا کھا کر، لوگوں سے گالیاں سن سن کر، تانے سن سن کر میں نے جو کھیپ تیار کی تھی، میں نے جو محنت کی تھی، میں نے جو جمع پونجی تیار کی تھی، آج میں نے وہ میدان کے اندر لگا دی ہے۔ یا اللہ اگر آج یہ دنیا سے چلے گئے، آج یہاں ان کو شکست ہو گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس انداز کے ساتھ دعائیں کی نبی علیہ السلام کی، آپ کے کندھے مبارک سے چادر نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرے کے اوپر کھڑے، کہا محبوب پیغمبر بس کر دیجئے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اللہ آپ کو ناکام نہیں واپس لوٹائے گا۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں، سورہ انفال کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ صرف فرشتوں کے ساتھ نہیں، اللہ نے فرمایا فرشتوں تم بھی جاؤ، انی معکم، میں تمہارا رب بھی تمہارے پیچھے ہی آ رہا۔ سے مانگ کر تو دیکھو، اس کی سماعتیں، اس کے اختیارات وہ لامحدود ہیں۔ میرے پاس اختیارات محدود ہیں، اپنی اولادوں کو ہم کیوں نہیں سکھاتے؟ رازق دکان نہیں ہے، ہم کیوں نہیں سکھاتے؟ رازق آسمان کا رب ہے۔ بیٹے کو سکھاؤ، بیٹا نماز پڑھو گے تو رزق ملے گا، نماز پڑھو گے تو سکون ملے گا، اللہ کے قریب آؤ گے تو سکون ملے گا، اللہ کے قریب آؤ گے تو رزق ملے گا۔ مال تو مل جائے گا لیکن رزق نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو لاکھوں کے اندر کھیلنے والے، میں نے دیکھا دودھ کے ساتھ ایک روٹی کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت صاحب آپ کے پاس تو اتنا مال ہے، سادہ غذا؟ کہنے لگا ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ مال ہے، لاکھوں کی جائیدادیں ہیں، کروڑوں پاس ہیں، کھا نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اللہ کا حکم نہیں۔ تم کما سکتے ہو، اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ کے قریب اپنی اولاد کو کریں، اپنی اولاد کو توحید سکھائیں۔ یہ بھی توحید ہے، یہ بھی توحید ہے کہ رازق آسمان کا رب۔ ایک بندہ اگر قبر کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہے، کسی ولی کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہے، اس کو تو مشرک ٹھہراتے ہو، اس کے اندر تو پھر بھی زندگی تھی، ایک وقت تھا اس ولی کے اندر پھر بھی زندگی تھی، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب وہ چلا گیا ہے۔ لیکن ایک بندہ اس مٹی کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہے، مادی چیزوں کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہے کہ گاہ چلا جائے گا تو پھر پیچھے کیا بنے؟ نہیں، آسمان کا رب رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ تو یہ حضرت لقمان نے نصیحت کی تھی
اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو توحید سکھاؤ. یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. جس کو ایمان نصیب ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا محبوب پیغمبر آپ کی شفاعت کا قیامت والے دن سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ. میری شفاعت کا قیامت والے دن وہ حقدار ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، صرف زبان کی حد تک نہیں، من قبل نفسہ، اپنے دل کی گہرائیوں سے اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ. الہ کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے قریب تو آ کر دیکھو، قرآن مجید پڑھ کر تو دیکھو الہ کون ہوتا ہے. اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں. آگے اللہ رب العزت نے 2 آیات کے اندر والدین کی ادب و احترام کے حوالے سے گفتگو کی. یہ لقمان علیہ السلام کی گفتگو کا حصہ نہیں. اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے ایک اور عقیدے کی طرف توجہ دلائی. یہ بھی عقیدہ ہم نے اپنی اولاد کے دل و دماغ کے اندر راسخ کرنا ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأت بها اللہ. کوئی بھی چیز وہ جتنی مرضی چھوٹی ہو، زمین کے کسی کونے کے اندر ہو، آسمان کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہو، یأت بها اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا. تم نے جہاں بھی گناہ کیے، تم جہاں مرضی چھپ کر گناہ کر لو، لیکن آسمان کا خالق ہے، وہ دیکھنے والا ہے. آج جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے، جب دنیا ساری دنیا کا گند ایک کلک کے نیچے جمع ہو کر رہ گئے، ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم، میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی رات کی تنہائیوں کے اندر، بستروں کے اندر چھپ کر کیا دیکھتے ہیں، بند کمروں کے اندر کیا سنتے ہیں. ہمیں تو اغیار نے اس قدر غافل کر دیا کہ اولاد کا کمرہ الگ، ماں باپ کا کمرہ الگ. ماں باپ کو نہیں پتا اولاد کیا کر رہی ہے، وہ کیا دیکھتی ہے، وہ کیا سنتی ہے. جب اس حد تک خطرناک فتنے جمع ہو چکے ہیں، اولاد موبائل کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں گزارا نہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کے دلوں کے اندر تقویٰ تو راسخ کر سکتے ہیں نا. اپنی اولاد کو اللہ کا خوف تو دلا سکتے ہیں نا، کہ بیٹا میں نہیں دیکھ سکتا، تم بند کمرے کے اندر ہو، میں نہیں سن سکتا، میں نہیں دیکھتا، تم مجھ سے چھپ سکتے ہو، تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، آسمان کے خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر تنہائیاں پاک نہیں تو مجمع کے اندر عبادتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. محبوب پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی. قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات سب کچھ ہے، لیکن اللہ ایک پھونک کے ساتھ ساری نیکیوں کو اڑا دے گا، وزن ہی کوئی. صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے محبوب پیغمبر ان کا جرم کیا ہے؟ فرمایا ان کا جرم یہ ہے، اذا خلو بمحارم اللہ انتہاکوہا، جب یہ مسجدوں کے اندر تھے، جب یہ مجمع کے اندر ہوتے تھے، بڑے نیک ہوتے تھے، بڑے پارسا ہوتے تھے، بڑے متقی ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی تنہائیاں ہوتی تھی، جیسے ہی یہ تنہائیوں کے اندر جاتے تھے، یہ اللہ کی حدود کو پامال کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے ان کی نیکیوں کے اندر وزن ختم کر دیا. اور قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی کہ اس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تھا، اس نے 1000 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تھا. اللہ نے نیکیوں کا وزن کرنا ہے. والوزن یومئذ الحق، قیامت کا وزن
نیکیوں کا وزن یہ حق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، فلاح وہ پائے گا جس کی نیکیوں کے اندر وزن ہوگا. اس دن ترازو لگیں گے، اس دن نیکیاں تولی جائیں گی. اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزری ہے، اس نے کس قدر اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. ایک طرف ساری زندگی کے گناہ ہیں، ساری زندگی کے جرم ہیں، ساری زندگی کے نافرمانیاں ہیں، دوسری طرف ایک دفعہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کو ایک پلے کے اندر رکھا گیا ہے. صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو گیا، اس کو اللہ رب العزت معاف کر دے. آسمان کے رب کو دل کا تقوی چاہیے، دل کا تقوی چاہیے. اس کو 100 نفل نہیں، 2 نفل ہوں اس انداز کے ساتھ کہ اس نے اچھی طرح وضو کیا ہے، پھر اس نے 2 رکعت اس انداز کے ساتھ پڑھی ہیں. اس نے اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہیں کی. محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی پوری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اپنے دلوں کے، اولاد کی دلوں کے اندر اس دور کا یہ سب سے اہم تقاضا ہے، اس دور کا، کہ جب ہر طرف فتنے، تم اپنی اولاد کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، لیکن ان کو اللہ کا خوف تو سکھا سکتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا، ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں اپنے اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے، کرنی چاہیے. زبان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سیکھنی چاہیے. علم کی کوئی حد نہیں، جہاں سے بھی ملے سیکھنا چاہیے. لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ یہ علم کتنا سیکھا ہے. اب دوڑائیں اپنی اولاد کے اندر نظر. میرے 4 بچے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، میرے 6 بچے ہیں، کیا میرا ایک بچہ بھی ایسا ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہو؟ تمہارے شہر کے اندر کتنی مسجدوں کے اندر ترجمے کی کلاسیں لگتی ہیں، کتنی کلاسیں لگتی ہیں. اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم 5-5 ہزار روپے ٹیوشن دینے کے لیے تیار ہیں. قرآن مجید کی تعلیم قدس مسجد کے اندر لگتی ہے کلاس، الاسلام مسجد کے اندر لگتی ہے، نور مسجد کے اندر لگتی ہے، اس مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد لگتی ہے. آپ جا کر وزٹ کریں نا، کتنے لوگ ہوتے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں. توحید کہاں سے آئے گی؟ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ للہیت کہاں سے آئے گی؟ سکھائیں آپ اپنی اولاد کو، سارا دن محنتیں کروائیں. لیکن ہم اپنی اولاد کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ بھی اتنا نہ نکال سکے کہ وہ ان کو آدھا گھنٹہ عشاء کی نماز سے پہلے دکانوں سے فارغ کر دیں، تعلیم سے فارغ کر دیں، کہ بس اب عشاء کی نماز کے بعد جو مسجد قریب ہے، تمہارے مسجد قریب قدس ہے، وہاں پر بھیجیں. بیٹا جاؤ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ کر آؤ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. تمہارا گھر الاسلام کے قریب ہے، وہاں پر بھیجو. جس مسجد کے قریب گھر ہے وہاں پر بھیجو، اپنی اولاد کو سکھاؤ. قرآن سے بڑھ کر اللہ کا تعارف کروانے والی کوئی چیز نہیں. علم نافع قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس لیے سارے علوم سیکھنے چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ نہ سکھائیں، لیکن مقدم اس تعلیم کو رکھیں. جب تک یہ تعلیم مقدم تھی اس وقت تک ہم دنیا کے اندر، ہماری ایک پاور تھی، ہماری ایک حیثیت تھی، ہمارا ایک مقام تھا دنیا کے اندر. لوگ ہمیں جانتے تھے. عمر کے نام سے کیسر و کسرا میں بیٹھے کپ کپاتے تھے. آج ہم ان کے نام سے کپ کپاتے ہیں. تمہارے ملک کے اندر آرڈر کن کا چلتا ہے؟ تمہارے ملک کے اندر نظام کن کا چلتا ہے؟ کیوں ہے؟ اس نظام کو جب چھوڑو گے، اس سے پیچھے ہٹو گے، اور یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، میں اور آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے
میں کیوں کوسوں عمران خان کو، میں کیوں دھپا لگاؤں نواز شریف کو کے اوپر، میں کیوں دھپا لگاؤں زرداری کے اوپر؟ میں اور آپ بھی تو دیکھیں نا، ہمارے گھروں کے اندر کتنی ایمانداری ہے، میری دکان کے اوپر کتنی ایمانداری ہے، میں نے اپنی اولاد کو کتنا دین سکھایا ہے، میرے گھر کے اندر نمازیں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک ایک انفرادی محنت جب تک نہیں ہوگی، میں اور آپ انفرادی طور پر جب محنت نہیں کریں گے، اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ہم کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر اپنا ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ ہم ملک بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنا معاشرہ بدلنا چاہتے ہیں، لیکن خود نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر یہ ضابطہ بیان کیا ہے، جب کوئی قوم خود بدلنا نہیں چاہتی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو نہیں بدلتے۔ اس لیے دین محنتیں مانگتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے۔ سکھائیں اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھائیں۔ تمہیں مفت تعلیم دینے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، تم پھر بھی نہیں دیتے۔ تمہیں قرآن مجید مفت سکھانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیس کا مطالبہ نہیں، ہم پھر بھی نہیں سیکھتے۔ کچھ لگا نہیں نا، کچھ لگا نہیں۔ جنہوں نے لگایا تھا نا ان کو قدر تھی، جن کی محنتیں لگی تھی نا، جو تپتے ریتوں کے اوپر لیٹے تھے، جو گرم کوئلوں کے اوپر لیٹے تھے، ان کو قدر تھی اس قرآن کی۔ میرا کچھ لگا نہیں نا، میری محنت نہیں نہ لگی، مجھے باپ دادا سے دین مل گیا، باپ دادا سے اسلام مل گیا، قدر کہاں سے ہوگی؟ قدر کہاں سے ہوگی؟ جن کی لگی تھی انہوں نے پھر اس کی قدر کی ہے، اس انداز کے ساتھ قدر کی ہے، پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کی قدر کو قدر کی نظر سے دیکھا ہے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کے اندر شکل و صورت کوئی نہیں ہے، لیکن ابو بکر جیسے شخص نے ایک دفعہ سیدنا بلال کو ڈانٹ دیا۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ابو بکر بلال کو ڈانٹ رہا ہے، نے فرمایا اے ابو بکر کس کو ڈانٹ رہے ہیں؟ جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ ابو بکر جس کی صداقتیں آسمانوں سے آئی ہیں، لیکن یہ بلال، فرمایا تم جانتی ہو یہ بلال کون ہے؟ تم بلال کو ڈانٹ رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر اللہ کی اس دھرتی کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر بلال ناراض ہو گیا، آسمان پہ رب ناراض ہو گیا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کو صدیق رب نے کہا ہے، جس کو فلاح پانے والا رب نے کہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تجھ سے زمین کے اوپر بلال ناراض ہو گیا، آسمان پہ رب ناراض ہو جائے۔ یہ قدریں کیوں ملی ہیں؟ انہوں نے قدر کی ہے، تب جا کر قدر ملے۔ اس لیے قرآن کی قدر کرو گے، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، یہ علم نافع۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔